جب 9 بجے یا 9:30 بجے جلسہ اختتام پذیر ہوا، جب لوگ باہر نکلنا شروع ہوئے تو ان پر ایک سوسائڈ اٹیک ہوا۔ کوئی 30 سال سے زائد کا وہ سوسائڈر تھا جس کی ذمہ داری کل رات کو مبینہ طور پر کالعدم عسکریت پسند تنظیم داعش نے قبول کی ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ اگر ہمیں کچھ ہوتا ہے، مطلب ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے ذمہ دار جاسوسی ادارے ہوں گے، مطلب جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ ہے، یہ بار بار بھی میں کہتا ہوں کہ ہماری انٹیلیجنس کے پاس اتنی پاور ہے، اتنی اہلیت ان میں ہے کہ گدلا پانی بھی ہو اس میں بھی اگر سوئی گم ہو جائے تو وہ سوئی نکال سکتے ہیں، ان کی اتنی کیپیسٹی ہے۔ تو یہ جو سوسائڈر آتے ہیں، یہ اتنے بڑے اٹیک ہوتے ہیں، کیسے ایجنسیوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ 8 ستمبر کو آل بلوچستان ہڑتال ہوگی، پھر کہا کہ شٹل ڈاؤن بھی ہوگا۔ PNP کے یہاں کے صوبائی صدر ہیں اصغر خان اچکزئی صاحب، انہوں نے کہا کہ بھائی جو مذہبی عسکریت پسند ہے ان کو فتنۃ الخوارج کا نام دیا ہے پاکستان گورنمنٹ نے، جو قومیت بیس پہ عسکریت پسند ہیں ان کو یہ فتنۃ الہندوستان کے نام سے کہتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بلوچ اور پشتونوں کو جو خطرہ ہے وہ فتنۃ الاسلام آباد اور فتنۃ الراول پنڈی سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ۔ اب جب میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یار چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں، اب 14-15 سال والے سے آپ کچھ بھی کروا لو، ہو جائے گا۔ وہ ایک 30 سال والا وہ تو ریشنل ہے نا، وہ تو ہر چیز میں دلیل مانگے گا۔ یہ چھوٹا ہے بچہ ہے، اس کے تو آپ کسی بھی طریقے سے ٹیوننگ کروا سکتے ہو۔ آج اصغر خان نے ایک بات کی اور اسی پر سردار اختر جان مینگل صاحب بھی وہ کر رہے ہیں۔ اصغر خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ جو قوم پرست قیادت ہے یہ چاہتی ہے کہ یہ قیامت تک یاد رکھی جائے، تو وہ کیسے ہوگی کہ وہ سٹرگل کریں، مارے جائیں، قتل ہوں، شہید ہو جائیں، تو پھر نواب بگٹی کی طرح ہوگا۔ وہ نواب بگٹی جس کو کہتے تھے کہ یہ بلوچوں کا قاتل ہے، وہ نواب بگٹی جس کو کہتے تھے کہ یہ وفاق کا کیا کیا ہے، وہ پھر ان کا بابا بن گیا، شہید بلوچستان بن گیا، پتہ نہیں کون کون سے ٹائٹل اس کو مل گئے۔ حالانکہ اس کی پہلے والی جرنی آپ دیکھیں، کوئی سرفراز سے کوئی مختلف نہیں ہے اس کی۔ تو خدا را سیکیورٹی کو کچھ دیکھیں۔ اور اختر جان مینگل صاحب جس لیول پہ ہے نا، وہ بننا نواب اکبر بگٹی ہی چاہتے ہیں، اور الحمدللہ وہ پوری وہ ریاست اس کو دے رہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آتا ہے، فرسٹریٹڈ ہے، ریزائن کر دیا، یہاں آیا، اس نے لانگ مارچ کیا، پھر نہیں چھوڑا، ادھر سٹ ان کیا، وہاں پہ سوسائڈ کرا دی، ادھر سے پھر FIR درج ہو رہی ہیں، چلو کر دیں۔ اب جب وہ دبئی جا رہا ہے وہاں بھی روک رہے ہیں۔ بھائی ان لوگوں کو لیوریج دو، ان کو آپ شرنک کرو گے مزید فرسٹریشن ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج ہم بات کریں گے 2 ستمبر کو ہونے والا وہ افسوسناک سانحہ جس میں بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ مینگل صاحب کی برسی کے موقع پر جو ایک تعزیتی ریفرنس رکھا گیا تھا، مختلف سیاسی جماعتوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا، اس حوالے سے یہ جلسہ عام بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں سریاب کے علاقے میں شاہوانی اسٹیڈیم میں رکھا گیا تھا، اور زیر انتظام تھا BNP مینگل کے۔ تو جب 9 بجے یا 9:30 بجے جلسہ اختتام پذیر ہوا، جب لوگ باہر نکلنا شروع ہوئے تو ان پر ایک سوسائڈ اٹیک ہوا۔ کوئی 30 سال سے زائد کا وہ سوسائڈر تھا جس کی ذمہ داری کل رات کو مبینہ طور پر کالعدم عسکریت پسند تنظیم داعش نے قبول کی ہے۔ اب سوال دو اٹھتے ہیں کہ بھائی آخر کیا وجہ ہے۔ آج اس حوالے سے کہ وہ جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے مشترکہ طور پر آل پارٹیز پریس کانفرنس بھی کی جو ان کے ساتھ تھے، اور اس کے چیدہ نکات پہ بیان کرتے ہیں، پھر دوسرا پہلو بھی دیکھتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ بھی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا
کہ اگر ہمیں کچھ ہوتا ہے، مطلب ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے ذمہ دار جاسوسی ادارے ہوں گے، مطلب جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ ہے، یہ بار بار بھی میں کہتا ہوں کہ ہماری انٹیلیجنس کے پاس اتنی پاور ہے، اتنی اہلیت ان میں ہے کہ گدلا پانی بھی ہو اس میں بھی اگر سوئی گم ہو جائے تو وہ سوئی نکال سکتے ہیں، ان کی اتنی کیپیسٹی ہے۔ تو یہ جو سوسائڈر آتے ہیں، یہ اتنے بڑے اٹیک ہوتے ہیں، کیسے ایجنسیوں کو پتہ نہیں چلتا؟ ان کا لب لباب یہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم سب کو مار دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ 8 ستمبر کو آل بلوچستان ہڑتال ہوگی، پھر کہا کہ شٹل ڈاؤن بھی ہوگا، مطلب اس کے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ جو پی آئی اے کی یا جنہوں نے جہاز کے تھرو جانا ہے وہ بھی ٹکٹیں نہ کروائیں 8 ستمبر کی، یہاں تک کہ ریلوے تک اس نے کہا کہ ریلوے بھی نہیں چلے گی۔ ابھی تو اس نے تو اس انداز میں کہا کہ کوشش ان کی یہ ہوگی کہ نہ ریلوے کو چلنے دیں، بسیں وغیرہ وہ تو انہوں نے ہڑتالیں کر کے پورے صوبے میں وہ تو کرنی ہی ہیں۔ اب نیشنل پارٹی تھی، بی این پی تھی، تو بلوچ بیلٹ یہ سنبھالیں گے، اے این پی ہے، پشتونخوا ہے، تو وہ پھر یہ پارٹیاں سنبھالیں گے، تو اتنی سخت تو ان میں ہے، روڈ بند کریں گے۔ تو 8 ستمبر کو کہا ہے کہ ہر ایک نے کم سے کم گھر سے ایک بندے نکلنا ہے اور ان کو دکھانا ہے کہ ہم متحد ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اختر جان مینگل صاحب نے بھی پھر یہ کہا کہ ہڑتال ہوگی، اور یہ لوگ چاہتے ہیں، یہ بڑا دلخراش واقعہ تھا، افسوسناک واقعہ تھا، انہوں نے وہ کیا کہ ہم چپ رہیں، ہم ان ظلم اور زیادتیوں پر چپ نہیں رہیں گے، ہم سے ایک مقبوضہ طریقے سے ہمارے ساتھ ٹریٹ ہو رہا ہے۔ 4 مہینے پہلے مجھ پہ سوسائڈ ہوا، اس کی کیا تحقیقات ہوئی، کبھی انہوں نے نہیں بلایا۔ تو اس طرح انہوں نے کہا۔ پھر جو اے این پی کے یہاں کے صوبائی صدر ہیں اصغر خان اچکزئی صاحب، انہوں نے کہا کہ بھائی جو مذہبی عسکریت پسند ہے ان کو فتنۃ الخوارج کا نام دیا ہے پاکستان گورنمنٹ نے، جو قومیت بیس پہ عسکریت پسند ہیں ان کو یہ فتنۃ الہندوستان کے نام سے کہتے ہیں۔ تو یہی جواز لے کر اصغر خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ بھائی فتنۃ الخوارج ہے یا فتنۃ الہندوستان ہے، ان کا ہم لوگوں سے کیا لینا دینا، ہم نہ حکومت میں ہیں نہ ہمارے پاس اقتدار ہے، تو وہ ہمیں کیوں ماریں گے؟ یہ ان کی بات، ان کا پوائنٹ آف ویو تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ وہ 8 اگست والا ایپیسوڈ دہرانے کی مضمون کوشش تھی، خدا نے ہمیں بچا لیا۔ یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو رہی صحیح آوازیں ہیں ان کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بلوچ اور پشتونوں کو جو خطرہ ہے وہ فتنۃ الاسلام آباد اور فتنۃ الراول پنڈی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب ان کا اشارہ تھا۔ تو انہوں نے بھی بڑے سخت ریمارکس دیے، اور انہوں نے مطلب کیا کہتے ہیں کہ الزام دیا ریاست پہ۔ اب ہم دوسرا وہ کرتے ہیں کہ بھائی چلو سمجھ آتی ہے کہ وہ اٹیک کریں حکومت پہ یا دوسروں پہ، یہ داعش نے اٹیک اس پہ کیوں کیا، پی این پی کے جلسے پر؟ تو آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل داعش نے ایک ویڈیو جاری کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بی ایل اے نے مستونگ میں ہمارے پتہ نہیں درجنوں لوگ مارے ہیں، اور ہم پہلے نیوٹرل تھے ان کی اور ریاست کی لڑائی میں، لیکن اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر بڑا تھریٹ کیا گیا تھا بی وائی سی کو کہ یہ ان کو ریاست کی طرح انہوں نے ایسوسیٹ کیا تھا بی ایل اے والوں کے ساتھ کہ یہ کہیں پر اجتماع کریں گے، کہیں پر وہ کریں گے تو ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ تو وہی جواز بنا کے داعش جو بلوچ چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ دوسرے ہوں ان کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہے۔ لیکن جو اس طرف والا گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ داعش کا وہ کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ریاست ہے، یہ الزام بھی لگتا آ رہا ہے۔ تو اب یہاں بھی وہی جواز کہ ہاں بھائی انہوں نے ہمارے بندے مارے، یہ ان سے ایسوسیٹ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ انہوں نے آج کی پریس کانفرنس میں یہی کچھ دکھانے کی کوشش کری کہ بھائی
وہ جانے بندوق والا اور بندوق والے جانو، درمیان میں ہم سیاسی لوگوں کو یا عام عوام کو نشانہ نہ بنایا جائے، لب لباب اس کا یہی بنتا ہے۔ لیکن پچھلے دنوں بھی کوئی سیکیورٹی والوں کو کوئی ایک دو بندے کہتے ہیں، مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے، پکڑے گئے، وہ بھی BYC کے ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوششوں میں ہے، لیکن ابھی کیونکہ قیادت ان کی جیل میں ہے، جائز ناجائز جیسے بھی کیس ہیں ان کے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ 2 سوسائڈر پکڑے، وہ یہی کچھ کرنے آئے تھے۔ اب وہ جو واقعہ ہوا تھا مصور خان کاکڑ، اگر آپ کو یاد ہو، وہ چھوٹا بچہ، وہ بھی اسی لڑائی میں کہتے ہیں مارا گیا، انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا تو اس زد میں۔ بہرحال چیزیں بہت کمپلیکس ہیں بلوچستان میں، اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے جتنا یہ کوشش وہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف دونوں مارجن دیں، سمجھیں۔ اب ریاست قوم پرستوں پر اعتماد نہیں کرتی کہ یا یہ بلوچستان کو یا دوسرے اس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے خیالات سخت ہیں، یا یہ ہم پہ ایسے تنقید کرتے ہیں، ریاست کا یہ مدعا ہے۔ دوسری طرف جو قوم پرست ہیں ان کا وہ ہے کہ انہوں نے ہمیں محکوم رکھا ہوا ہے، جمہوریت کو اسٹیبلشمنٹ پرپنے نہیں دیتی، الیکشن میں یہ دھاندلی کراتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ڈسٹرسٹ یا مسٹرسٹ ایشو دونوں اطراف پہ ہے اور پیک پر ہے۔ دوسرا جو عسکریت پسند گروپ ہے وہ تو ہے ہی نا بندوق کی اس پر، لیکن ان دو میں مسٹرسٹ اور ڈسٹرسٹ ہے۔ کوشش کی گئی تھی 2013 کی حکومت میں، یہ ہم پیج پہ آ گئے تھے، ایک ہی پیج تھا دونوں کا، کوئی اکا دکا پارٹی شاید سائڈ پہ تھی، تو اگلے میں ایک دو اور کو خوش کر دیا گیا۔ تو یہ ہوتا ہے، جس کو حکومت میں لاتے ہیں وہ تھوڑا خوش ہو جاتا ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ اور قوم پرستوں کا یارانہ بنتا ہے، پھر جب اس گروپ کو چھوڑ کے اگلے گروپ کو پسند کیا جاتا ہے، پھر یہ دوبارہ بہت زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی آ رہی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اب ہم دوسری اطراف میں دیکھیں کہ کیا وہ ہیں یا نہیں ہیں۔ ابھی یہاں تک بھی ہمارے کچھ قوم پرست دوست کہتے ہیں کہ بھائی BLA والے ریاست کے لوگ ہیں، BLF والے ان کے لوگ ہیں۔ وہ بھائی ان کی خواتین سوسائڈر بن گئی ہیں، بچے جو جا رہے ہیں 14 15 سال کے، جو 4-5 میں جانتا تھا کہ یہ بچے وہ ٹریپ کر کے وہ لے گئے، وہ جو ان کا وہ تھا اس نے اپنا بچہ سوسائڈر میں دے دیا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عسکریت پسند تنظیمیں ہیں اور بڑی اسٹرانگ پوزیشن پر ہیں۔ ابھی ہم کہیں کہ سیکیورٹی فورسز اتنا کچھ بے شک مضبوط ہوں گی ہیں، لیکن بلوچستان کا جغرافیہ، بلوچستان کا محل وقوع اور بلوچستان کی صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اب چیزیں مقتدرہ کے ہاتھ میں اس طرح نہیں رہی ہیں، مار دھاڑ عروج پر ہے، جتنا بھی آپ کہہ لیں، لیکن آپ ذرا پیریفریز میں جائیں، آپ کو پتہ چلے کون سے نوابوں کے علاقے ہیں جو نواب اپنے علاقوں میں نہیں جا پا رہے ہیں۔ یہ چیز تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار۔ اب جب میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یار چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں، اب 14-15 سال والے سے آپ کچھ بھی کروا لو، ہو جائے گا۔ وہ ایک 30 سال والا وہ تو ریشنل ہے نا، وہ تو ہر چیز میں دلیل مانگے گا۔ یہ چھوٹا ہے بچہ ہے، اس کے تو آپ کسی بھی طریقے سے ٹیوننگ کروا سکتے ہو۔ تو حالات پیچیدہ ہیں، گروپس عسکریت پسند گروپ ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ ادھر TTP بھی ہے، ادھر داعش بھی ہے، ادھر BLA بھی ہے، ادھر BLF بھی ہے، ادھر BRA بھی ہے، اس سمیت پھر BLA آزاد بھی ہے۔ مختلف ان کے گروہ ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں، بڑی تگڑی تعداد میں ہیں۔ اب ریاست سے جو گلہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کیسے پنپے، یہ گلہ شکوہ بالکل سوال ہونا چاہیے، اٹھتا بھی ہے۔ یہ سوسائڈر جلسے تک کیسے پہنچا، یہ تمام انٹیلیجنس والوں سے، مقتدرہ سے، سیکیورٹی فورسز سے، بلوچستان حکومت سے سوال ہے۔ یہ نااہلی ہے، سیکیورٹی لیپس ہے، مانتے ہیں۔ بلوچستان میں ریگنگ کروائی جاتی ہے، مانتے ہیں۔ بلوچستان میں مقتدرہ کا ہی ہولڈ ہے، اپنے چہیتے علاقے حکومت کروائی جاتی ہے، مانتے ہیں۔ اور اگر یہ کہیں کہ مقتدرہ ہی سوسائڈ کروا رہی ہے تو یہاں پہ دل اس طرح نہیں مانتا۔ ان کو بھی پتا ہے کہ ایک نواب بگٹی کا قتل ہوا، آج جس طرح سردار اختر جان نے بولا
کہ صوبہ بلوچستان آتش فشاں بن گیا، ہر جگہ آگ پھیل گئی. تو یہ ان کو بھی پتہ ہے، اور انہوں نے اسی وجہ سے وزیر اعلیٰ نے کوئی ایک دن پہلے شاید کسی ایم پی کے تھرو پیغام بھی پہنچایا تھا کہ آپ کو تھریٹ ہے. اور دوسری بات، آج اصغر خان نے ایک بات کی اور اسی پر سردار اختر جان مینگل صاحب بھی وہ کر رہے ہیں. اصغر خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ جو قوم پرست قیادت ہے یہ چاہتی ہے کہ یہ قیامت تک یاد رکھی جائے. تو وہ کیسے ہوگی؟ کہ وہ سٹرگل کریں، مارے جائیں، قتل ہوں، شہید ہو جائیں، تو پھر نواب بگٹی کی طرح ہوگا. وہ نواب بگٹی جس کو کہتے تھے کہ یہ بلوچوں کا قاتل ہے، وہ نواب بگٹی جس کو کہتے تھے کہ یہ وفاق کا کیا کیا ہے، وہ پھر ان کا بابا بن گیا، شہید بلوچستان بن گیا. پتہ نہیں کون کون سے ٹائٹل اس کو مل گئے. حالانکہ اس کی پہلے والی جرنی آپ دیکھیں، کوئی سرفراز سے کوئی مختلف نہیں ہے اس کی. اب یہ جو دوسرا پہلو ہے کہ اگر ادھر ہوتا تو میں نے کہا کہ یہ رہی صحیح قیادت ہے، ان کے تھرو ان کی دونوں اطراف پہ کچھ نہ کچھ مانی جاتی ہے. ایک تو بڑی تعداد میں اس نے یوتھ کو انگیج کیا ہوا ہے، اگر یہ درمیان میں سے ہٹ جائیں تو ان کو بھی آپ عسکریت پسند ہی سمجھو. جو قوم پرست کارکن یا رہنما اور عسکریت پسند میں فرق صرف بندوق اٹھانے کا ہے، باقی باتیں تقریباً سیم ہیں. تو یہ ان کو انگیج کیے ہوئے ہیں ڈیموکریٹک پروسیس پہ. اگر یہ بھی مارے جائیں گے تو ان کا کارکن بھی بن گیا نا. کتنے ہوں گے انہی عسکریت پسندوں میں جو بی این پی کے لوگ ہوں گے، مطلب یا اسی کے اسٹوڈنٹ ونگ میں پہلے ہوں گے لیکن بعد میں وہ اس طرف گئے ہوں گے. اسی نیشنل پارٹی کے کتنے اسٹوڈنٹ ونگ سے اس طرف گئے. پھر وہ بی ایس او آزاد کی کہانی تو وہ تو پھر آپ جانتے ہی ہو. تو پہلے وہ ہو کہ بھائی کوئی ایسی پالیسی آئے کہ مزید ان کی طرف لوگ نہ جائیں، ان کو نیچے لائیں یا کنٹرول کرنے کا کوئی بندوبست کریں. یہاں پہ الٹا ترجیحات اور ہیں جس کی وجہ سے سوسائڈر وہاں تک پہنچتے ہیں. تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ سیکیورٹی دینے میں ناکام رہے ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ریاست نے کرایا ہے تو یہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے لیے مزید مسئلے بنائے گی. ہاں نااہلی ان کی ہے کہ اتنا بڑا سیکیورٹی رسک ایک اور سانحہ جو مزید سخت ہو سکتا تھا یہ کیسے ہو گیا. ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں سانحات سے سیکھنا ہوگا کہ لیکن ہم کچھ بھی نہیں سیکھتے. وقتی طور پہ خبریں چل جاتی ہیں، ہو جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں بعد میں وہی صورتحال ہوتی ہے. اس سے بڑا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے. تو اب جب آپ کے یہ میری محترم جو قیادت ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ حالات آپ کے سامنے ہیں. یہ جتنی سیکیورٹی فورسز یہاں پہ ہیں نا، ایجنسیاں ہیں، ان کا ٹرپل کیا جائے تب آپ بلوچستان ٹوٹل شاید مینیج کر سکو کسی طریقے سے، وہ بھی زور پر. لیکن اس نفری میں پورا بلوچستان کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. اتنے وسائل نہیں ہوتے، نہ اتنی ہم جتنا بھی کہیں اتنی مضبوطی نہیں ہے. باقی عسکریت پسندوں نے روٹس نیچے تک بنا لی ہیں، گھر گھر بنا لی ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی زہری میں ہے، زہری میں ان کا چلا ہوا سیکیورٹی فورسز اور اس کو بڑا کیش بھی کر رہے ہیں. یہ ابھی دیکھ رہا ہوں کہ ریاست وہ کر رہی ہے، اجتناب کر رہی ہے. بھائی کوئی پتہ ہی نہیں چلتا نا. ایک خر دماغ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے وہاں پہ انہوں نے وہ کیا ہوا ہے، کر دو فائرنگ. اس زد میں ہزاروں لوگ ہیں وہاں پہ، کوئی عام آدمی نشانہ نہ بنے. یہی تو ریاست کا مفہوم ہوتا ہے، اور ریاست ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے زہری یا دوسری اطراف میں عسکریت پسندوں آپ کا مقابلہ چل رہا ہے، یہ دیکھنا ہے آپ نے. یہاں پہ اگر غلطی ہو گئی نا، کولیٹرل ڈیمیج اور مشکلات ہوں گی. ابھی تک تو ٹیکنیکلی چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں آگے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ پالیسی اس طریقے سے چلے گی، کہیں کولیٹرل ڈیمیج والی سچویشن نہ بن جائے. وہ گئی اور زیادہ نفری بڑھ جائے گی اس طرف کی، معصوم زد میں آ گئے. لیکن ساتھ میں محترم قیادت سے یہ سوال ہے کہ یہ گروپ ہے، آپ بھی دیکھیں. آپ یہ کہتے ہو لیکن ان کی طاقت، ان کی پہنچ اور ان کی سب چیزیں آپ کو پتہ ہے. بلوچستان میں یہ پل کراس کر کے سریاب سے آگے ماحول تھوڑا اور ہو جاتا ہے، یہ پتہ ہے. مجھ سے بہتر سردار اختر جان صاحب کو پتہ ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کو پتہ ہے. اور جو عسکریت پسند ہے نا، یہ تو چلو اس طرف والا ہے، وہ دوسرے والے بھی کوئی اتنا اس ڈیموکریٹک پروسیس سے خوش نہیں ہے. اس کا کہ ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہے یا یہ وہ کرے، وہ ان کو بھی کوئی پسند نہیں کرتے. ان کو بھی کہتے ہیں کہ رکاوٹ ہی یہی لوگ ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ سائڈ پہ ہو گئے ہماری
نفری کئی گنا بڑھ جانی ہے. لیکن ساتھ میں قیادت سے یہ گزارش ہے کہ ایسے واقعات پہ مل بیٹھو اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیوں سے بھی کہ مہربانی کرو، ہزاروں اختلاف ہوں، مختلف آوازیں ہوں، لیکن لوگوں سے بیٹھو. ایک ان میں سے بڑی قیادت کا چلا جاتا، بڑے عذاب اس کی وجہ سے آ جانے تھے. پھر ایک اور آتش فشاں چاہیے بلوچستان میں، تو خدا را سیکیورٹی کو کچھ دیکھیں. اور اختر جان مینگل صاحب جس لیول پہ ہے نا، وہ بننا نواب اکبر بگٹی ہی چاہتے ہیں، اور الحمدللہ وہ پوری وہ ریاست اس کو دے رہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آتا ہے، فرسٹریٹڈ ہے، ریزائن کر دیا، یہاں آیا، اس نے لانگ مارچ کیا، پھر نہیں چھوڑا، ادھر سٹ ان کیا، وہاں پہ سوسائڈ کرا دی، ادھر سے پھر ایف آئی آریں درج ہو رہی ہیں، چلو کر دیں. اب جب وہ دبئی جا رہا ہے وہاں بھی روک رہے ہیں. بھائی ان لوگوں کو لیوریج دو، ان کو آپ شرنک کرو گے مزید فرسٹریشن ہوگی. ان کی سخت الفاظ تھوڑے برداشت کرو، اس سے پہلے کہ سخت حالات آئے. تھوڑا لیوریج دو، زیادہ سختی مزید عذاب دے گی. تو ہم امید کریں گے کہ قیادت بھی کچھ اپنا وہ کرے گی، اور سب سے پہلے مقتدرہ اور بلوچستان حکومت اور وفاقی حکومت کچھ ہوش کے ناخن لے گی. بلوچستان کو کس سائڈ پر لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ دارالحکومت ہے، یہ کوئی دور دراز کا علاقہ نہیں ہے. یہاں پہ آ جاتے ہیں اور کامیابی سے وہ ہو رہے ہیں. اور اسی طرح میں نے کہا کہ آپ کو ایسے اور بھی سوسائڈر ہیں جو پکڑے گئے، تو کتنے پکڑے جائیں گے؟ ایک بھی کامیاب ہوتا ہے، 10 پکڑے جائیں اور ایک کامیاب ہو جائے، وہ اتنا بڑا سانیہ کرتا ہے. تو خدا را عسکریت پسندوں اور دوسرے بھی یہ کہ عام لوگوں کو، جس گھر سے ایک گیا ہے نا مفت میں، اس کے گھر میں جو سانیہ ہے وہ اس کے گھر والے جانتے ہیں. باقی بندوق والوں سے، اور کہ کم سے کم بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہو، یہ نیچے والوں کو سیکیورٹی دیں. مسٹرسٹ ہے یا ڈسٹرسٹ ہے اس کو کم کریں اور کسی مشترکہ لائے عمل پر جائیں. باقی آپ اختلاف ہوں، الگ آپ کا الگ نظریہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن ایگزسٹنس سیم ہے. آج ان کے لیے وہ ہوگا، وہ آگ اس طرح آتے آتے ہر گھر تک جائے گی. تو اس سے پہلے کوئی بڑا سانیہ ہو، ایجنسیوں، کور کمانڈر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی سی، تمام مل بیٹھیں، کوئی حل نکالیں، کوئی پرماننٹ سولوشن ہو. یہ 2 ڈبل سٹینڈرڈ ختم ہونے چاہیے. یہ سچ اور جھوٹ کی جو تمیز ختم ہو چکی ہے، پتہ ہو سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور مخلص بن کر اقدامات لیں. اگر نہیں لیں گے تو یقین جانیے بلوچستان میں کشت و خون جو کھیل شروع تو ہے، یہ اس لیول پر جائے گا کہ یہاں پہ ایگزسٹنس لوگوں کی بہت مشکل ہو جائے گی. ہم امید کریں گے کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. سنبھالیں، آن کریں، اور ایک دوسرے سے سچ بولیں، لوگوں سے سچ بولیں. اس ملک سے، اس وطن سے، اس صوبے سے مخلص رہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.